میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، تاجدار مدینہ قرار قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے، جو مجھ پر شب جمعہ اور جمعہ کے روز 100 بار درود شریف پڑھے، شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات، اللہ تعالی اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا، 70 آخرت کی اور 30 دنیا کی۔ اعلی حضرت امام اہل سنت کے بھائی جان مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان، آپ کتنے پیارے اور کتنے دل نشین اور حسین انداز میں عرض کرتے ہیں کہ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روح انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ عالیہ قادریہ عطاریہ کے مشہور بزرگ سید الطائفہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی، آپ کے بارے میں عیون الحکایات جلد 2 صفحہ 79 پر ایک حکایت ذکر کی گئی۔ آئیے توجہ کے ساتھ اس کو سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا احمد بن محمد بن زیاد رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں میں نے سیدنا ابو بکر عطار علیہ رحمۃ اللہ الغفار کو یہ فرماتے ہوئے سنا، سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کا وقت جب قریب تھا تو میں اور میرے کچھ رفقا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ہم نے دیکھا کہ آپ انتقال سے کچھ دیر پہلے، باوجود اس کے کہ کمزوری کا عالم تھا، آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ کے دونوں پاؤں سوجے ہوئے تھے، جب رکوع و سجود کرتے تو پاؤں ایک طرف موڑ لیتے ہیں، جس کی وجہ سے بہت تکلیف اور پریشانی ہوتی۔ دوستوں نے جب یہ کیفیت دیکھی کہ اس قدر تکلیف، اس قدر کمزوری، نکاہت کا عالم، اور آپ اس انداز میں نماز سے محبت کرتے ہیں کہ اس کیفیت میں بھی نماز ادا کر رہے ہیں، عرض کی اے ابو قاسم یہ کیا ہے؟ ابو قاسم آپ کی کنیت ہے۔ اے ابو قاسم یہ کیا ہے؟ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاؤں متورم یعنی سوجے ہوئے کیوں ہیں؟ آپ نے جواباً ارشاد فرمایا اللہ اکبر، یہ تو ایک نعمت ہے۔ سیدنا ابو محمد حریری رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا اے ابو قاسم، اگر آپ چاہیں تو آپ لیٹ کر بھی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس میں کیا حرج ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا ابھی وقت ہے جس میں کچھ نیکیاں کر لی جائیں، اس کے بعد کہاں موقع ملے گا؟ چند لمحات زندگی کے باقی ہیں، یہی تو وقت ہے کہ اس میں نیکیاں کر لوں، اس کے بعد کب موقع ملے گا؟ پھر اللہ اکبر کہا، اور اللہ اکبر کہتے ہی آپ کی روح اس دار فانی سے عالم بالا کی طرف پرواز کر گئے۔ یہ بھی منقول ہے
کہ جب آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کہا گیا حضور اپنی جان پر کچھ نرمی کیجئے، تو ارشاد فرمایا اب میرا نامہ اعمال بند کیا جا رہا ہے، اس وقت نیک اعمال کا مجھ سے زیادہ کون حاجت مند ہوگا؟ میری زندگی بس تیری بندگی میں ہی اے کاش گزرے صدا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، بیان کردہ حکایت سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ہمارے بزرگان دین رحمہم اللہ المبین نیکیاں کمانے میں کس قدر حریص تھے۔ جاں کنی کا وقت کمزوری اور نکاہت کی وجہ سے کھڑے ہو کر نماز ادا کرنا ممکن نہیں، کثرت عبادت کی وجہ سے پاؤں سوجے ہوئے ہیں، تکلیف کی شدت ہے، ان تمام اعذار کے باوجود بھی خواہش یہ ہے کہ مزید کچھ نہ کچھ نیکیاں کر لی جائیں۔ یاد رہے کہ سیدنا جنید بغدادی علیہ رحمت اللہ الہادی ابتداءً آپ آئینوں کی تجارت کیا کرتے تھے، شیشہ بیچتے تھے۔ اس دوران بھی آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا کہ جب آپ دکان پر تشریف لے جاتے تو پردہ گرا کر 400 نفل ادا فرمایا کرتے۔ ایک مدت تک آپ نے اس عمل کو جاری رکھا، پھر آپ دکان چھوڑ کر سیدنا سری سکتی علیہ رحمت اللہ القوی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور ان کے مکان کی ایک کوٹھڑی میں خلوت نشین ہو کر اپنے دل کی پاسبانی شروع کر دی۔ آپ کی زندگی کا انداز کتنا پیارا ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کیسا منفرد انداز زندگی بسر کرنے کا۔ آپ نے 40 سال کا طویل عرصہ اسی حالت میں گوشہ نشینی میں گزارا۔ 30 سال تک آپ کا یہ معمول رہا کہ عشاء کی نماز کے بعد کھڑے ہو کر نماز عشاء ادا کی۔ 30 سال تک ہر رات آپ کا یہ عمل مبارک رہا کہ آپ نماز عشاء کے بعد کھڑے ہو جاتے اور نماز فجر تک کھڑے ہو کر اللہ تعالی جل جلالہ کا ذکر کرتے، اللہ 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 اللہ، یہ صدائے دل نواز آپ کی زبان پر رہتی، اور اسی وضو سے آپ فجر کی نماز ادا کیا کرتے ہیں۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے خود یہ بات ذکر فرمائی کہ میری زندگی میں 20 سال اس طرح کے ہیں، 20 سال کہ جن 20 سالوں میں کبھی بھی میری تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی۔ ہر نماز با جماعت، ہر نماز با جماعت، اور با جماعت نماز میں بھی تکبیر اولا کا اہتمام۔ ہم اگر اپنی کیفیت کا جائزہ لینا اور سال کی، مہینے کی یا کوئی لمبی چوڑی بات نہ کریں، ہم اپنی زندگی میں صرف ایک ہفتہ یا اس سے بھی نیچے آئے 3 دن، 3 دن کا بھی اگر جائزہ لیں یا کوئی ایک ہفتہ اپنی زندگی میں اس طرح کا دیکھیں کہ جس ہفتے میں کوئی ایک نماز بھی جماعت کے بغیر میں نے نہ پڑھی ہو، ہر نماز جماعت کے ساتھ ہو، اور ہر نماز میں جماعت کا اہتمام بھی اس انداز سے کہ تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو شاید بہت بڑی تعداد اس طرح کی ہو کہ جن کی زندگی میں ایک ہفتہ بھی ایسا نہ نکلے۔ جبکہ ان کی عبادت کی محبت کا عالم کیا ہے، ان کا نماز سے پیار کا عالم کیا ہے کہ مبارک زندگی میں 20 سال اس طرح کے ہیں کہ جن 20 سالوں میں کوئی ایک نماز بھی تکبیر اولا آپ کی ضائع نہیں ہوئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے اسلاف کا طرز زندگی کتنا پیارا ہے۔ دن بھر رزق حلال کے لیے تجارت کرتے، راتیں ذکر و عبادت میں گزارا کرتے۔ ہم اپنی زندگیاں نہ جانے کن کن فضول کاموں میں برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے اسلاف آخری دم تک نیکیاں کمانے کی دھن میں مگن رہتے تھے، جبکہ ہم میں سے ایک ایسی تعداد بھی ہے جو اپنی ساری زندگی غفلت میں گزار کر بڑھاپے میں بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ ہمارے اسلاف نمازوں کی پابندی کا یہ عالم ہوا کرتا تھا کہ سال ہا سال تک تکبیر اولا فوت نہیں ہوتی، جبکہ ہم مہینوں مہینوں مساجد کا منہ بھی نہیں دیکھتے۔ بعض عید کی نماز کے لیے سال میں ایک بار ہی نہایت اہتمام کے ساتھ مسجد کا رخ تو کر لیتے ہیں، لیکن نماز عید کے علاوہ پورا سال مسجد میں دکھائی نہیں دیتے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے بزرگان دین، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے دیوانے تھے،
جبکہ ہم فیشن کے متوالے اور دنیا کی رنگینیوں کے مستانے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین نہ صرف خود نیکیاں کرتے بلکہ دوسروں تک بھی نیکی کی دعوت پہنچاتے، جبکہ ہم نہ صرف یہ کہ خود گناہوں میں مشغول رہتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی گناہوں کے مواقع فراہم کرتے ہیں۔ ہمارے بزرگان دین اسلام کی سربلندی کی خاطر اپنی جان، مال، اہل و عیال ہر چیز کی قربانی دے کر راہ خدا میں سفر کیا کرتے، جبکہ ہم مال کی محبت میں حرام، ناجائز اور نہ جانے کس کس طرح کے ذرائع اختیار کر کے اپنی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں۔ افسوس، صد افسوس، وہ اسلام جو ہمیں بزرگان دین، صحابہ اور اولیاء کی بے شمار قربانیوں کے بعد نصیب ہوا، آج ہمیں اس کی ترویج و اشاعت، اس کی ترقی کے بارے میں بالکل کوئی فکر نہیں۔ یاد رکھیے، ان قریب ہمیں بھی مرنا ہے، اندھیری قبر میں اترنا ہے، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا ہے۔ لہذا آج میسر آنے والی ان چند سانسوں کو غنیمت جانتے ہوئے خواب غفلت سے بیدار ہو جائیے۔ نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کے لیے آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیں۔ علم دین سیکھنے کے لیے دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں، مدنی انعامات پر عمل کریں اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع اور مدنی مذاکرے میں شرکت کو اپنا معمول بنائیں۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ڈھیروں نیکیاں کمانے کا موقع میسر آئے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، حرص۔ حرص عام طور پر ہمارے ہاں یہ لفظ بولا بھی جاتا ہے، اسے مال کی بڑی حرص ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت شرح مشکات جلد 7 صفحہ 86 پر حرص کی ایک تعریف ذکر فرمائی۔ پہلے وہ تعریف سماعت فرمائیے اور اس کے بعد حرص کے تعلق سے 2-4 مدنی پھول مزید آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور ہمیشہ زیادتی کی خواہش رکھنے کو حرص کہتے ہیں۔ کسی چیز سے جی نہ بھرنے اور اس چیز میں زیادتی کی خواہش دل میں پیدا ہونے کو حرص کہا جاتا ہے، اور جس کے دل میں حرص ہو اسے حریص کہتے ہیں۔ جیسے کثیر مال کی خواہش کرنا، یہ جذبہ اور خواہش حرص مال کہلاتا ہے، جبکہ وہ شخص جس کے دل میں یہ جذبہ ہو اسے حریص کہا جاتا ہے۔ عام طور پر ہمارے ہاں جب بھی حرص کا لفظ استعمال ہوتا ہے نا، تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے مراد ہے مال کا حرص، دنیا کی حرص، جبکہ حرص کا تعلق صرف مال و دولت سے نہیں، کسی بھی چیز میں زیادتی کی خواہش کا دل میں پیدا ہونا یہ حرص کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ نیکیوں کے حریص ہوتے ہیں، کچھ مال کے حریص ہوتے ہیں، کچھ جاہ و جلال کے حریص ہوتے ہیں، کچھ مال و منال کے حریص ہوتے ہیں۔ ہر ایک دل میں اپنی اپنی الگ الگ ایک خواہش ہوتی ہے جو چٹکیاں بھرتی چلی جا رہی ہوتی ہے، اور ہر بندے کی اپنی اپنی الگ الگ ایک تمنا ہوتی ہے، اسی میں وہ آگے سے آگے بڑھنا چاہ رہا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکیوں کا حریص بنائے اور رب کریم گناہوں سے ہمیں نفرت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ایسی نیکی کی محبت عطا فرمائے کہ جب تک نماز نہ پڑھ لیں، قرآن پاک کی تلاوت نہ کر لیں، اپنے پیارے آقا پر درود و سلام کے نذرانے نہ پیش کر لیں، دیگر نیکی کے کاموں کی طرف آگے نہ بڑھیں، تب تک ہمیں چین کی نیند ہی نصیب نہ ہو۔ اللہ کرے یہ سعادتیں ہمارا مقدر بنے۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ القوی آپ لکھتے ہیں، لالچ اور حرص کا جذبہ خوراک، لباس، مکان، سامان، دولت، عزت، شہرت، الغرض ہر نعمت میں حرص اور لالچ ہوا کرتی ہے۔ نہیں، کسی بھی چیز کی زیادہ طلبی، یہ دل میں آ جانا، یہ حرص کہلاتا ہے۔ حرص کے بارے میں مزید معلومات کے لیے دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 232 صفحات پر مشتمل کتاب حرص کا مطالعہ کرنا بہت مفید ہوگا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حرص ایک ایسی صفت ہے جو انسانی فطرت میں شامل ہوتی ہے۔ ہر انسان میں کسی نہ کسی چیز کی خواہش ہوا کرتی ہے، ہر انسان کسی نہ کسی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے، یہاں تک کہ دودھ پیتا بچہ ہو یا کڑیل جوان،
یا 100 سال کا بوڑھا انسان، مرد ہو یا عورت، حاکم ہو یا محکوم، امیر ہو یا غریب، عالم ہو یا جاہل، الغرض ہر ایک حرص میں مبتلا ہوتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کو ثواب آخرت کی حرص ہوتی ہے، کسی کو مال دنیا کی حرص ہوتی ہے، کوئی نیکیوں کی طلب میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہوتا ہے، اور نیکیوں کی ایسی حرص اسے نصیب ہوتی ہے کہ جب تک نیک عمل نہ کر لے اسے چین نہیں آتا۔ اور کچھ افراد مال و دولت، جاہ و حشمت اور عزت و شہرت کی حرص میں اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ تفسیر خازن میں علامہ خازن رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا، لالچ دل کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ یہ یعنی دل اسی طرح بنایا گیا ہے کہ اس میں کسی نہ کسی چیز کی طلب یہ لازمی ہوا کرتی ہے۔ یاد رکھیے، حرص کا تعلق جن کاموں سے ہوتا ہے ان میں سے کچھ کام تو باعث ثواب ہوتے ہیں، مختلف طرح کی لالچیں دل میں پیدا ہوتی ہیں، تو جس چیز کی لالچ دل میں پیدا ہوئی ان میں سے کئی چیزیں اس طرح کی ہیں جو باعث ثواب ہیں، اور کچھ چیزیں اس طرح کی ہیں جو باعث عذاب ہیں۔ ایک آدمی، اس کے دل میں یہ خواہش ہے کہ مجھے جہاں بھی کوئی بھوکا آدمی نظر آئے نا، میں اس کو کھانا کھلاؤں، غریب کی مدد کروں، مساجد بنواؤں، مدارس تعمیر کرواؤں، جامعات تعمیر کرواؤں، علم دین کے فروغ کے لیے کوئی نہ کوئی کام کروں۔ اب یہ لالچ جو ہے نا، اور یہ حرص، یہ ایک اچھی حرص ہے۔ اور ایک آدمی شراب کا حریص ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بے حیائی کا حریص ہے، فحاشی اور یعنی اور بدکاری بد کرداری ان چیزوں کا حریص ہے، اب وہ اسی میں مارا مارا پھر رہا ہے، تو یہ کام باعث عذاب ہیں۔ اور کچھ کام وہ ہوا کرتے ہیں جو مباح یعنی جائز ہیں، ایسے کاموں کے کرنے پر کوئی ثواب ملتا ہے، نہ ان کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ مباح کام اچھی نیت کے ساتھ اگر کیے گئے تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی رحمت سے امید ہے کہ اچھی نیت پر ثواب مل جائے گا۔ حرص کے بارے میں 3 طرح کی اقسام ذکر فرمائی گئی۔ ایک حرص محمود ہے، ایک حرص مذموم ہے، اور ایک حرص مباح ہے۔ حرص محمود اچھی حرص، اچھی حرص جیسے راہ خدا میں صرف کرنے کے لیے کثرت مال کی تمنا کرنا، میرے پاس زیادہ مال ہونا تو میں اس مال سے مساجد بنواؤں، مدارس بنواؤں، غریبوں کی مدد کروں، دینی طلباء کو کتب فراہم کروں، ان کو لباس پہنچاؤں، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کا انتظام کروں، اور اس کے علاوہ دیگر جو اچھے اچھے کام ہیں ان میں پیسہ خرچ کروں۔ یہ ایک اچھی حرص ہے۔ حرص مذموم یعنی بری حرص، کسی برے کام، جیسے اگر میرے پاس زیادہ مال ہونا تو میں خوب ڈٹ کے شراب پیوں، ایک برے کام کی حرص ہے، یہ گناہ ہے۔ حرص مباح یعنی جائز حرص، جیسے بغیر کسی نیت کے، کوئی بھی نیت نہیں، نہ اچھی نیت نہ بری نیت، صرف بندہ کثرت مال کی تمنا دل میں رکھتا ہے، پیسہ زیادہ ہونا چاہیے، سرمایہ زیادہ ہونا چاہیے، کوئی اچھی نیت بھی نہیں ہے، بری نیت بھی نہیں ہے، تو زیادہ سرمایہ جمع کرنا یہ بغیر کسی اچھی نیت کے، بغیر کسی بری نیت کے، یہ مباح ہے، جائز کام ہے۔ لیکن اگر اس حرص مباح میں اچھی نیت شامل ہو جائے تو یہ حرص بھی حرص محمود بن جائے گی، اور اگر بری نیت شامل ہوئی تو یہ حرص مذموم کہلائے گی۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ان سارے مدنی پھولوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل میں ان کاموں کی حرص پیدا کریں جن سے دنیا و آخرت کا نفع حاصل ہو، نیکیوں کا حریص بنے، اور اللہ کرے کہ ایسی حرص دل میں پیدا ہو، ایسی حرص دل میں پیدا ہو۔ آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اس آیت کریمہ میں کیا فرمایا گیا، اس آیت کریمہ کو سامنے رکھتے ہوئے ہمیں کس کس کام کی طرف بڑھنا چاہیے اس پر غور بھی کر لیا جائے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 133، اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب آسمان و زمین آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار رکھی۔ اب اس آیت کریمہ میں 2 کاموں کا حکم دیا گیا، اپنے رب کی بخشش کی طرف دوڑو اور ایسی جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعتیں اتنی زیادہ ہیں کہ سارے آسمان ساری زمینیں اس میں سما جائیں۔
اس آیت کریمہ کے تحت صراط الجنان جلد 2 صفحہ 53 پر یہ لکھا گیا، گناہوں سے توبہ کر کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، جنت کی طرف دوڑو۔ کس انداز میں جنت کی طرف دوڑیں گے؟ کس انداز میں رب کی مغفرت کی طرف دوڑیں گے؟ گناہوں سے توبہ کر کے، اللہ کے فرائض ادا کر کے، نیکیوں پر عمل پیرا ہو کر، اور تمام اعمال میں اخلاص پیدا کر کے اپنے رب کی بخشش اور جنت کی طرف جلدی کرتے چلے جاؤ۔ اللہ عز و جل ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی الانبیاء تاجدار ارض و سما حبیب کبریا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، احرص علی ما ینفعک واستعن باللہ ولا تعجز، یعنی اس پر حرص کرو جو تمہیں نفع دے اور اللہ سے مدد مانگو، عاجز نہ بنو۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ آیت کریمہ اور یہ حدیث طیبہ یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ ہمیں اپنی بخشش و مغفرت کروانے، جنت میں اعلیٰ درجات پانے کے لیے ایسے اعمال کرنے چاہیے کہ جن میں ہماری آخرت کا فائدہ ہو۔ لیکن اگر ہم اپنا جائزہ لیں، اپنے اعمال کے بارے میں غور و فکر کریں، تو یقین جانیے دنیا کی محبت اور فکر آخرت سے غفلت کے سبب مسلمانوں کی بھاری اکثریت شوق عبادت سے کوسوں دور اور گناہوں کی حریص ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آج کا نوجوان قطار میں لگ کر مہنگے داموں ٹکٹ خرید کر ساری رات گناہوں بھرے میوزک پروگرام دیکھنے سننے کو تو تیار ہے، مگر نماز ادا کرنے کی غرض سے چند منٹ کے لیے مسجد کا رخ کرنے سے بھی کتراتا ہے۔ کئی گھنٹے ریموٹ ہاتھ میں پکڑے کیبل پر فلمیں ڈرامے دیکھنے کے لیے وقت تو مل جاتا ہے، مگر علم دین سیکھنے کے لیے علماء کی صحبت سے دور ہے۔ علم دین سیکھنا آج اس قدر آسان ہو گیا کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کا مدنی چینل آپ کے سامنے کھلی کتاب کی طرح 100% شرعی چینل کہ جس کو آپ اپنی فیملی میں کسی بھی وقت بیٹھ کر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ کسی بھی وقت لگائیں گے، مدنی چینل آن کریں گے، قرآن کی بات ہو رہی ہے، حدیث کی بات ہو رہی ہے، فقہ و افتاء کا سلسلہ جاری ہے، کبھی تجارت کے حکام بیان ہو رہے ہیں، کبھی قرآن کی بات، کبھی حدیث کی بات، کبھی مناجات، کبھی دعائیں، کبھی مدنی مذاکرے کی صورت میں امیر اہل سنت کے علم و حکمت پر مشتمل سوالات جوابات کا سلسلہ۔ نہیں، کسی بھی وقت آپ آن کریں گے تو الحمدللہ علم دین سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا۔ لیکن ہم کئی گھنٹے گناہوں کی طرف تو دوڑے چلے جا رہے ہوتے ہیں، علم دین سیکھنے کی طرف نہیں آتے۔ چاہے اس میں مزید آگے دیکھیں، روزانہ سینکڑوں سطروں پر مشتمل اخبار پڑھنے والوں کو کئی مہینے قرآن پاک کی چند آیات کریمہ کی تلاوت کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی۔ برے دوستوں کی صحبت میں بلا ناغہ گھنٹوں اپنا وقت برباد کرنے والے، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ آپ علاقائی دورہ بنانے کی دعوت میں آ جائیے، یا کمپیوٹر موبائل فون کے ذریعے اور نیٹ پیکیجز پر کئی گھنٹے ضائع کر دینے والے، ان کو یہ کہا جائے دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں آ جائیے، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف ایک رات ہی کا تو اجتماع ہے، اور اس کی بھی پہلی نشست اگر آپ دیکھیں گے تقریباً 1.5 گھنٹے پر مشتمل ہے۔ نماز مغرب کے بعد عشاء تک دعوت اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے۔ اچھا، کئی گھنٹے ضائع کر دینے والا ہفتے میں صرف 1.5 گھنٹہ اللہ کے دین کو سیکھنے کے لیے، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے ارشادات کو جاننے اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ارشادات کی برکتیں پانے کے لیے اگر کہا جائے تو عام طور پر ذہن نہیں بنتا۔ یاد رکھیے، غفلت اور گناہوں میں مبتلا ہونے کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس سے پہلے کہ پیام اجل آ پہنچے، موت کا پیغام آئے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے کوچ کر جائیں، ہمیں چاہیے کہ بقیہ زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے ہاتھوں ہاتھ سچی توبہ کریں اور نیکیوں کی حرص اپنے اندر پیدا کریں۔ وہ ہے عیش و عشرت کا کوئی محل بھی، جہاں تک میں ہر گھڑی ہو اجل بھی، بس اب اپنے اس جہل سے تو نکل بھی، یہ جینے کا انداز اپنا بدل بھی، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین،
ہم نیکیوں کی حرص کے تعلق سے سن رہے ہیں. یقیناً اچھی چیزوں کی حرص کرنا اور انہیں اپنانے کی کوشش میں وقت صرف کرنا یہ شریعت کو مطلوب ہے. جس طرح آپ دیکھتے ہوں گے کہ مال و دولت کے حریص یہ عام طور پر مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں. یار یہ ہمارے گلی محلے میں رہنے والا، ہمارے شہر میں رہنے والا، دیکھتے ہی دیکھتے کس عالی شان تجارت کے انداز کو لے کر آگے بڑھا. کل تک فٹ پاتھ پہ تھا، کل تک ریڑھی لگانے والا تھا، آج نہ وہ میرا آنر بن گیا. اس قدر اس نے اپنا کاروبار ترقی پر لے کر گیا، میں بھی اس کو فالو کیوں نہ کروں، اس کے پیچھے کیوں نہ چلوں. تو جس طرح دنیاوی اعتبار سے لوگ مالداروں کو اپنا آئیڈیل بناتے ہیں، اسی طرح نیکیاں کرنے کا جذبہ بڑھانے، اس راہ میں پیش آنے والے مشقتوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ پانے کے لیے کیا ہی اچھا ہو ہم بزرگان دین کو اپنا آئیڈیل بنائیں. ان کی عبادت کے انداز کیا تھے، ان کی تلاوت قرآن کے انداز کیا تھے، ان کے نیک اعمال کرنے کی جستجو اور جذبہ اور ولولہ اور قرن کس انداز کی تھی. آئیے اپنے اسلاف اور اپنے بزرگان دین، ان کے انداز عبادت اور ان کے دل میں جو نیکیوں کی حرص تھی اس کی برکتیں پانے کے لیے چند مدنی پھول آپ کی خدمت میں عرض کروں. صحیح مسلم صفحہ 513 حدیث نمبر 1028. راوی حدیث ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. اب فرماتے ہیں کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار شفیع روز شمار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کی موجودگی میں ایک مرتبہ سوال فرمائے. چند سوالات کیے گئے، وہ سوال کس طرح کے ہیں اور جواب دینے والی شخصیت کے جواب کیا کیا ہیں. فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ پہلا سوال روزے کے بارے میں، آج تم میں سے کس نے روزہ رکھا؟ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، میں نے. سرکار نے پھر اگلا سوال کیا، آج تم میں سے کس نے جنازے میں شرکت کی؟ تو فوراً سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنے لگے، آقا میں نے. پھر سرکار نے اگلا سوال فرمایا، آج تم میں سے کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، آقا میں نے. پھر ارشاد فرمایا، آج تم میں سے کس نے مریض کی عیادت کی؟ تو اس پر بھی صدیق اکبر بولے، حضور میں نے. تو بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ، امت کے خیر خواہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کسی میں یہ خصلتیں جمع ہو جائیں، یعنی جو ان نیک اعمال کو کرنے والا بن جائے، سرکار نے ارشاد فرمایا وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دیکھیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ایک ہی دن میں روزہ رکھا، جنازے میں شرکت کی، مسکین کو کھانا کھلایا، مریض کی عیادت کی. تو غیب کی خبریں دینے والے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انہیں جنت کی خوشخبری سنائی. سبحان اللہ. معلوم ہوا روزہ رکھنا، جنازے میں شرکت کرنا، مسکین کو کھانا کھلانا، مریض کی عیادت کرنا، یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. چاہیے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر کا عمل مبارک ہے نا. آئیے امیر المؤمنین و خلیفۃ المسلمین غیظ المنافقین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا ایک عمل مبارک بھی سنیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پر نماز فجر سے پہلے خنجر کے ساتھ قاتلانہ حملہ کیا گیا، مگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید زخمی ہونے کے باوجود اپنی زندگی کے آخری سانس تک نماز کا اہتمام فرماتے رہے. چنانچہ سیدنا مسبر بن مخرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو نیزے سے زخمی کیا گیا تو میں اور سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سیدنا عمر فاروق اعظم کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان پر کپڑا ڈالا ہوا تھا، آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے جسم پر کپڑا تھا. ہم نے کہا ان کو بیدار کرنے کے لیے بڑا منفرد انداز اختیار کیا جا رہا ہے. ہم نے کہا ان کو بیدار کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے جس میں یہ بڑی جلدی بیدار ہوں گے، وہ یہ کہ نماز کا نام لیا جائے. نماز کا نام سنتے ہی فوراً یہ بیدار ہو جائیں گے. انداز دیکھیے نا، جگانے کا طریقہ کیا ہے؟ کس نام پر اٹھیں گے؟ نماز کے نام پر. آج ہم بھی اپنی کیفیت کا جائزہ لے لیں، ہمیں بیدار کرنا ہو تو ہم کس نام پر اٹھیں گے؟ اتنا لیٹ ہو گئے اور دکان کھلنے کا وقت ہو گیا، لیٹ ہو جاؤ گے، وہ کام رہ جائے گا، یہ کام رہ جائے گا.
عام طور پر ہمارے وہ کام جس کی وجہ سے ہم نیند ترک کر کر ایک طرف ہوتے ہیں وہ دنیاوی اغراض و مقاصد کے حوالے سے یہ سارے کے سارے کام ہو رہے ہوتے ہیں. لیکن یہاں انداز کیا ہے؟ نماز کا نام لیا جائے بڑی جلدی یہ بیدار ہوں گے. تو اس پر کیا ہوا؟ انہوں نے نماز کا نام لیا. کہتے ہیں جب ہم نے نماز کا نام لیا نا تو فوراً سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ بیدار ہوئے اور ارشاد فرمایا. جو ارشاد فرمایا وہ بھی توجہ کے ساتھ سنیے گا. ارشاد فرمایا اللہ عز و جل کی قسم جو نماز ترک کرے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں. پھر آپ نے اسی زخمی حالت میں نماز ادا فرمائی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زخموں کی کیفیت کیا تھی؟ بعض کتب میں یہ بات ذکر کی گئی کہ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ جو بھی چیز کھانے پینے کے پیش کی جاتی وہ زخموں کے رستے بہ کر باہر چلے جاتی. کیفیت یہ تھی. ان کی نماز سے محبت کا عالم یہ ہے کہ شدید زخمی ہونے کے باوجود بھی آپ نماز ادا فرما رہے ہیں. آج مسلمانوں کی غالب اکثریت بدقسمتی سے نماز سے دور. جو پڑھتے ہیں ان میں بھی ایک تعداد ایسی ہے جو پابند نہیں ہے. گھر میں پڑھتے ہیں سفر میں چھوڑ دیتے ہیں, خوشی میں پڑھتے ہیں غمی میں چھوڑ دیتے ہیں, غمی میں پڑھتے ہیں خوشی میں غافل ہو جاتے ہیں. فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی نماز کی محبت پر قربان جائیے کہ شدید زخمی حالت میں بھی نماز ادا فرما رہے ہیں. ان کے صدقے اللہ تعالی جل جلالہ ہمیں بھی پکا نمازی بنائے. آئیے نماز کی چند برکتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. نماز جنت میں لے جانے والا عمل ہے. نماز مومن کے لیے بہترین عمل ہے. نماز نور ہے. نمازی بغیر ترجمان کے رب سے ہم کلام ہوتا ہے. خشوع و خضوع کے ساتھ انتہائی توجہ کے ساتھ 2 رکعتیں ادا کرنے والے کے لیے جنت واجب ہو جاتی. 2 رکعت نماز ادا کرنا دنیا و ما فیہا نہیں, دنیا اور جو کچھ بھی دنیا میں ہے ان سب سے بہتر ہے. نماز اللہ عز و جل کا پسندیدہ عمل ہے. نماز میں ہر سجدے کے عوض ایک نیکی لکھی جاتی ہے, ایک گناہ مٹایا جاتا ہے, ایک درجہ بلند کیا جاتا ہے. نمازی بروز قیامت سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے گا. نماز سے گناہ جھڑتے ہیں. نماز گناہوں کے میل کچیل کو دھو دیتی ہے. ایک نماز پچھلی نماز کے دوران ہونے والے گناہوں کو دھو ڈالتی ہے. نمازی خیر میں رات گزارتا ہے. نماز برائیوں کو مٹا دیتی ہے. نمازی جنت میں داخل ہوگا. نمازی کے لیے معصوم فرشتے رب عز و جل کی بارگاہ میں مغفرت کی سفارش کرتے ہیں. نمازی اللہ عز و جل کی امان یعنی حفاظت میں رہتا ہے. نماز نمازی کے لیے دعا حفاظت کرتی ہے. نمازی کامل مومن ہے. نمازی کو پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے. کسی نے کتنے پیارے انداز میں یہ بات ذکر فرمائی. علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی علیہ رحمت اللہ الغنی آپ کہتے ہیں دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز. دیدار حق دکھائے گی اے بھائیو نماز, جنت تمہیں دلائے گی اے بھائیو نماز. دربار مصطفیٰ میں تمہیں لے کے جائے گی, خالق سے بخشوائے گی اے بھائیو نماز. جنت میں نرم نرم بچھونوں کے تخت پر آرام سے سلائے گی اے بھائیو نماز. فاقے سے مفلسی سے جہنم کی آگ سے سب سے تمہیں بچائے گی اے بھائیو نماز. بات آدمی کی مانو نہ چھوڑو کبھی نماز, اللہ سے ملائے گی اے بھائیو نماز. آئیے نیت کریں کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. 2 خلفاء کے بارے میں سنا, تیسرے خلیفہ کے بارے میں سنیے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ اللہ عز و جل کے پیارے حبیب حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عثمان تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید کیے جاؤ گے اور تمہارا خون قرآن پاک کی آیت کریمہ کے ان الفاظ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان پر گرے گا. اپنی خلافت کے آخری ایام میں جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ آزمائش میں مبتلا ہوئے, اس وقت بھی دشمن میں نے گھر کا محاصرہ کیا, آپ کو شہید کرنے کے در پہ ہے. آپ اس وقت بھی نفلی روزے رکھتے اور تلاوت قرآن میں مشغول رہتے.
حتیٰ کہ جب آپ کی شہادت ہوئی، دشمن گھر کے اندر داخل ہوئے، اس وقت بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ تلاوت قرآن میں مصروف تھے، یہاں تک کہ آپ کی جب شہادت ہوئی اس وقت بھی آپ تلاوت کر رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے جسم مبارک سے نکلنے والے خون کے قطرے سامنے کھلے ہوئے قرآن پاک کی اسی آیت کریمہ پر پڑے جس کے بارے میں نبی غیب داں سرکار دو جہاں قبلہ دین و ایمان کعبہ دل و جاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی۔ چنانچہ محدثین و مؤرخین فرماتے ہیں جب مصری لوگ قتل کے ارادے سے حضرت عثمان کے گھر میں گھسے تو وہ اتنے پر خطر حالات میں بھی اپنی جان بچانے کے لیے آگے پیچھے گھومنے پھرنے یا چھپنے چھپانے کے بجائے اس وقت بھی اب قرآن پاک کھولے بڑے اطمینان کے ساتھ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ ایک بدبخت نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری جس سے خون نکل کر اسی لفظ پر پڑا جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ فرماتے تھے اللہ عز و جل کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ سے قرآن لکھا ہے، ان مصریوں میں سے سب جتنے بھی تھے سب بڑے برے حال سے مارے گئے۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین آپ دیکھیے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ زندگی کے آخری لمحات میں بھی کتاب اللہ سے کیا محبت کا عالم ہے کہ اب اس کی تلاوت کرتے چلے جا رہے ہیں، اور قرآن پاک کی آیات طیبات کے کیا کہنے، اللہ عز و جل نے کس قدر اجر و ثواب رکھا قرآن پاک کی تلاوت کرنے پر۔ قرآن پاک میں کی مبارک صورتوں میں سے سورہ یاسین شریف قرآن پاک کا دل ہے۔ اللہ تعالی جل جلالہ نے اس قدر بابرکت سورہ مبارکہ یہ نازل فرمائی۔ تلاوت قرآن میں کتنا وقت لگے گا؟ 8 منٹ 10 منٹ، لیکن یہ 8 یا 10 منٹ صرف کرنا اجر و ثواب کتنا دلاتا ہے؟ آئیے سنیے۔ جس نے سورہ یاسین شریف کی تلاوت کی اللہ عز و جل اسے 10 قرآن پاک کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت سے 20 حج کا ثواب ملتا ہے، اور جو خوش نصیب اسے اللہ عز و جل کی رضا اور آخرت کی بہتری کے لیے پڑھے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے۔ سورہ ملک شریف یہ 30 آیات مبارکہ پر مشتمل سورت ہے، شاید 4 سے 5 منٹ لگیں گے سورہ مبارکہ کی تلاوت میں، لیکن یہ سورہ مبارکہ ثواب کیا دلاتی ہے؟ سبحان اللہ۔ سورہ ملک عذاب قبر سے بچاتی ہے، سورہ ملک اپنے پڑھنے والے کے لیے شفاعت کرتی رہے گی یہاں تک کہ اس کی مغفرت کر دی جائے۔ مزید سنیے، سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح کے وقت 3 مرتبہ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم کہے اور سورہ حشر کی آخری 3 آیات پڑھے تو اللہ عز و جل اس کے لیے 70,000 فرشتے مقرر فرمائے گا جو شام تک اس کے لیے دعائے رحمت کریں گے، اور جو شام کو پڑھے صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کریں گے، اور اگر اس دن یا اس رات میں مر گیا تو شہید کہلائے گا۔ ایک روایت میں ہے سورہ بقرہ میں ایک آیت ہے جو قرآن پاک کی تمام آیتوں کی سردار ہے، وہ آیت جس گھر میں پڑھی جائے اس گھر سے شیطان نکل جاتا ہے۔ وہ آیت مبارکہ پتہ ہے کون سی ہے؟ یہاں کے حاضرین مدنی چینل کے ناظرین میں سے بہت بڑی تعداد ایسی ہوگی کہ شاید جن کو یہ آیت مبارکہ زبانی یاد ہو۔ یہ آیت مبارکہ ہے آیت الکرسی، پڑھی جائے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ قرآن پاک کی تمام آیتوں میں سے سردار آیت کریمہ آیت الکرسی۔ آئیے مزید آگے سنیے، سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، 1 منٹ لگے گا یہ سورہ مبارکہ پڑھنے میں۔ سورہ نصر 1/4 قرآن کے برابر ہے، سورہ کافرون یہ بھی 1/4 قرآن کے برابر ہے، سورہ اخلاص 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، اور سورہ زلزال یہ ساری چاروں کی چاروں وہ مبارک صورتیں ہیں کہ جن کی تلاوت میں شاید 1 سے 1.5 منٹ لگے گا۔ سورہ زلزال یہ نصف قرآن پڑھنے کے برابر ہے۔ اللہ عز و جل سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاوت قرآن کا صدقہ ہمیں بھی نیکیوں کا حریص بنائے، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کا ذوق و شوق رب کریم نصیب فرمائے،
اور اللہ کرے کہ ہم مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھنے پڑھانے کا سلسلہ جاری کریں. جو درست قرآن پاک پڑھنا جانتے ہیں وہ آگے پڑھائیں، اور جو نہیں پڑھنا جانتے وہ دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں قرآن پاک پڑھنے کا اہتمام فرمائیں. کیسی پیاری تمنا اور کیسی پیاری دعا کی جا رہی ہے کہ عطا ہو شوق مولا مدرسے میں آنے جانے کا، خدایا ذوق دے قرآن پڑھنے کا پڑھانے کا. اللہ عز و جل یہ سعادتیں ہمارا مقدر فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سیدنا کہمس بن حسن رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا عمل مبارک تھا کہ آپ روزانہ 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے. جب فارغ ہوتے تو کیفیت یہ ہوتی تھی کہ چلنے کی سخت باقی نہ رہتی، صحیح طرح سے چلا نہیں جاتا. اس کے بعد بھی قناعت سے کام نہ لیتے بلکہ عاجزی کرتے ہوئے اپنے نفس کو مخاطب کرتے. 1000 نوافل ادا کیے اور 1000 نوافل ادا کرنے کے بعد اپنے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے، اپنے نفس کو مخاطب کرتے، فرماتے اے ہر برائی کے مرکز اٹھ اور دوسری عبادت کی طرف چل. نوافل پڑھ لیے، اب دوسری عبادت کی طرف چل. جب آپ رحمت اللہ تعالی علیہ آخری عمر میں پہنچے، کمزوری زیادہ ہو گئی، نکاح زیادہ ہو جانے کی وجہ سے آپ روزانہ 500 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، اور 500 رکعت پڑھنے کے بعد ارشاد فرمایا کرتے افسوس میں نے آدھی عبادت کم کر دی. کمزوری کی وجہ سے نہیں پڑھے جا رہے، لیکن پھر بھی ہمت دیکھیے کہ آخری عمر میں بڑھاپے کے عالم میں بھی 500 نوافل آپ پڑھا کرتے تھے. اللہ عز و جل ان کے صدقے ہمیں مدنی انعامات پر عمل کا ذوق نصیب فرمائے. میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ مدنی انعامات کے عاملین خوش نصیب. عاشقان رسول روزانہ تہجد، اشراق، چاشت، تحیت الوضو، تحیت المسجد، اوابین، صلاۃ التوبہ اور اس کے علاوہ نہ جانے کتنے نوافل ادا کرنے کی سعادت عظما حاصل کرتے ہیں. آئیے ان نوافل کے بارے میں اختصار کے ساتھ چند مدنی پھول سننے کی سعادت حاصل کریں. تہجد ادا کرنے والے کو جنت کے بلند و بالا محلات عطا کیے جائیں گے، جن کا اندر سے باہر اور باہر سے اندر کا حصہ دکھائی دیتا ہے. نماز تہجد ادا کرنے والے بے حساب بخشے جائیں گے. جو نماز فجر با جماعت ادا کر کے ذکر اللہ عز و جل کرتا رہے گا یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو جائے، اور پھر وہ 2 رکعتیں اشراق کی پڑھیں، تو اللہ عز و جل کی رحمتیں دیکھیے کہ پورے حج اور پورے عمرے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے. چاہے اس کی پابندی کرنے والے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں. اور اوابین کے نوافل مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعتیں ادا کی جاتی ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے جو مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح ادا کرے کہ ان کے درمیان کوئی بری بات نہ کہے، تو یہ 6 رکعتیں 12 سال کی عبادت کے برابر ہوں گی. آئیے مل کر دعا کریں. میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر، ہوں سارے نوافل ادا یا الہی، عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی. اللہ تعالی نیک اعمال کرنے کی ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک